مناتے ہو؟ اس دن کی تم تعظیم اور توقیر کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے ارشاد فرما دیا، یہودیوں نے کہا حضور ہم اس دن کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں، اس دن کی توقیر اس لیے کرتے ہیں کہ اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کرم کیا، موسیٰ علیہ السلام پہ عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی غلامی سے، آپ کی قوم کو غلامی سے نجات عطا کر کے فرعون کو بر کر دیا تھا۔ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن تھا، وہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن تھا، وہ دن ہمارے لیے مسرت کا دن تھا، وہ دن ہمارے لیے باعث مسرت تھا، وہ خوشی تھی، چاہت تھی۔ اس خوشی کے موقع پر ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور اس دن کو عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ میرے اللہ کے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے اتنے قریب نہیں ہو جتنا موسیٰ علیہ السلام کے قریب میں محمد ہوں، لہٰذا میرے غلاموں میں تمہیں حکم دیتا ہوں یہ رکھیں جانے رکھیں، تم بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرو تاکہ اللہ رب العالمین اللہ آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر موسیٰ علیہ السلام کے بچ جانے کی خوشی میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اس 10 محرم الحرام کو جو میں عاشور کے نام سے جانا جاتا ہے، اس 10 محرم الحرام کو بہت سارے انبیاء پہ اللہ رب العالمین نے اپنا خصوصی فضل فرمایا تھا۔ سارے نبیوں پر، سارے رسولوں پر، سارے پیغمبروں پر اس 10 محرم الحرام کو اللہ نے اپنا کرم فرمایا تھا۔ سب سے پہلے میرا مالک کا کرم، میرے مالک کی عطا، میرے مالک کا فضل حضرت آدم علیہ السلام کے برسا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام خطا سرزد ہو جاتی ہے، جس کو میں اور آپ خطا نہیں کہہ سکتے، لیکن خدا نے ان کو خطا سرزد کے نام سے جانا تھا اور کہا تھا ایک دانہ کھا جاتے ہیں، اللہ نے آپ کو جنت سے نکال دیا، زمین پہ آ جاتے ہیں، 300 سال آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ 300 سال تک آنکھوں سے آنسو جاری، زبان پہ خدا کی تسبیح جاری، زبان پہ خدا سے مانگنا جاری تھا۔ اللہ نے دعا کو قبول نہ کیا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کا نام یاد آیا کہ اللہ نے جب میرے اندر روح پھونکی تھی، میں نے آنکھ پہ دیکھا تھا محمد کا نام لکھا تھا، دعا مانگتی ہے مولا محمد کے صدقے میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ نے فرمایا میرے آدم تو نے محمد کو کیسے بچایا؟ عرض کرتے ہیں مولا اچھے طریق پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا، میں سمجھ گیا تیری عبادت کے اندر جو مقام محمد کا ہے وہ کسی اور کا مقام نہیں ہے، لہذا میں واسطہ پیش کرتا ہوں محمد کا میرے گناہ کو معاف۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ حسین حق پہ تھا، حسین نے جیتنا تھا، حسین سچے تھے، حسین کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو عظمت دینے کے لیے میرے والد کے کوئی اور دن نہیں، نبیوں اور رسولوں والا دن عطا کر کے بتا دیا میں نے نبیوں پہ، رسولوں پہ، اپنے پیغمبروں پہ جو کرم کیا تھا وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ آج اپنا کرم حسین پہ کروں گا، وہ کرم بھی کوئی عام دن کے اندر نہیں، 10 محرم کو کرم کروں گا۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ اللہ کی بارگاہ میں حسین کا کیا مقام ہے، اللہ کی بارگاہ میں حسین کا کیا مرتبہ ہے کہ اللہ حسین پہ اس دن کرم کرتے ہیں جس دن سارے کرم سارے رسول اور نبیوں پہ فرمائے تھے، جس دن اللہ نے نبیوں پہ کرم کیا، رسولوں پہ کرم کیا، اپنے پیغمبروں پہ کرم کیا، ان پہ عطا بخشی۔ فرمایا حسین اسی دن تجھے اپنی بارگاہ میں بلا کر میں خدا تجھے قیامت تک زندہ فرما دوں گا اور قرآن کے اندر اعلان کر دوں گا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ دنیا والوں تمہارا کوئی مر جائے وہ تو مر گیا، لیکن میری راہ کے اندر کوئی گردن کٹا دے، جسم سے جان جدا ہو جائے، میری راہ میں مرنے والے کو کبھی مردہ نہیں کہنا، وہ تو زندہ ہے، وہ تو زندہ ہے۔ یہ تو عام شہید کی بات ہے، فرمایا جو سید الشہداء ہو، جو سارے شہیدوں کا سردار ہو، جس نے بیٹوں کو بھی قربان کر دیا وہ شہید، جس نے سارا کنبہ قربان کر دیا، بھائی کے ایکسیڈنٹ کے اندر موت ہو جائے ہم کہتے ہیں وہ تو شہید ہے۔ کوئی پانی میں ڈوب کے مر جائے وہ شہید ہے، کوئی آگ کے اندر جا کے مر جائے وہ شہید ہے۔ تو جو رائے خدا کے اندر اپنی گردن کٹا، اپنا کنبہ لٹا،
اپنے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے قربان کر دے، 6 ماہ کے علی اصغر کی گردن پہ تیر چلا دے اور خود نیزے کی نوک پہ جا کر قرآن سنا کر شہید ہو جائے، وہ سید الشہداء نہیں تو شہید کون ہے؟ سید الشہداء۔ فرمایا کہ آج شہید مر جائے۔ دوسری جگہ فَلَا تَحْسَبُنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اللہ نے قرآن کے اندر 2 چیزیں بنائی، پہلی چیز یہ بتائی دوسرے پارے کے اندر لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو میری راہ میں مر جائے اس کو شہید مت کہنا۔ دوسری جگہ یہ جو مت کہنا ہے اس کو بھی اللہ نے ختم کر دیا، فرمایا مت کہنا اس کو چھوڑو، اس سے بھی بات آگے کر دی، فرمایا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، فرمایا جو میری راہ میں گردن کٹا دے، جسم سے جان جدا ہو جائے، اسے مردہ کہنا تو دور کی بات، اسے مردہ سوچنا نہیں مت۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے اسے سوچنا مت کی بات، بل احجاء عند ربهم يرزقون، اس لیے وہ زندہ ہے اور میری بارگاہ سے اسے رزق بھی مل جاتا ہے، میری بارگاہ سے اسے رزق بھی مل جاتا ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 61 ہجری کے اندر بھوکا اور پیاسا کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا۔ وہ دور ایسا دور تھا جیسا میرے آقا علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کا دور تھا، بچیوں کو زندہ دنگور کر دیا جاتا تھا۔ میرے آقا کے دور سے قبل جاہلیت تھی، اندھیرا تھا، لیکن جب امام علی مقام پر دور آیا، حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید جب تخت پہ بیٹھا تو اس نے اسلام کے حدوں کو ختم توڑ دیا، اسلام کے قوانین کو توڑ دیا اور میدان کے اندر نکلنے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ کوفہ والوں نے امام علی مقام کو بلا کر کوفہ والوں نے ناگفتگی کر دی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے کے بجائے آپ کی مخالفت کر دی اور امام علی مقام تنہ تنہا کربلا کی سرزمین میں جا دی۔ اور جہاں پر امام علی مقام کا روح دیکھیں، آپ کا دبدبا دیکھیں، یزید نے 72 نفوس کو شہید کروانے کے لیے 36 ممالک سے فوج کو بلایا تھا۔ یہ یزید تھا کہ 72 نفوس کو مٹانے کے لیے 36 ممالک سے اپنی فوج کو بلایا تھا، لیکن امام کے لیے من کے قربان جاؤں، تیری شان کے قربان جاؤں، جب رات کا وقت آ جاتا ہے سارے غلاموں کو بلا کر دیے کو بجھا دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں وہ مجھے شہید کرنا چاہتا ہے، وہ میرے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے مٹانا چاہتا ہے، وہ میرے روح دبدبا سے کانپتا ہے، 36 ممالک سے فوج کو بلاتا ہے، لیکن میرا مقام دیکھو، میں علی کا بیٹا، میں مصطفیٰ کا نواسا، میں فاطمہ کا نقطۂ جگر ایسا بڑھا کر ہوں کہ دیا بجھا دو، میرے غلاموں کو میں جو جانا چاہے بجھا سکتا ہے۔ اب دور جا رہا ہے جہاں ہمارے حکمران ہمارے اسلام کے ہاتھوں کو توڑ رہے ہیں، وہاں ہم عوام بھی کسی سے کم تو نہیں ہے، ہمارے اندر بھی رشوت بھی پائی جاتی ہے، ملاوٹ بھی پائی جاتی ہے، ہمارے اندر جھوٹ بھی پایا جاتا ہے، فریب بھی پایا جاتا ہے، ہم اسلام کے ہاتھوں کو بھی توڑتے ہیں، ہمارے جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے اسلام کے قرآن کے مخالف ہوتے ہیں۔ کیا اس دور کے کوفیوں کی طرح ہم نہیں ہیں؟ ہمارے اعمال نام کے ہم مسلمان ہیں، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حضور، یہ ہے مسلمان جنہیں دل میں شرمائش ہو، لوگ اقبال اس لیے کہا ہو، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حضور، یہ ہے مسلمان جنہیں دل میں شرمائش ہو۔ آج یہودی بھی ہمارے اعمال کو، ہمارے کردار کو، ہماری سیرت کو، ہمارے معاملات کو دیکھ کر وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے، وہ یہی کہتا نظر آتا ہے اگر تمہارا اسلام یہ ہے، تمہارا اسلام یہ ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم یہودی ہیں۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ آج ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنے اسلام کو بچانے والے بن جائیں، حضرت ہور کی طرح بن جائیں۔ جب دیکھا کہ حق ہے اس طرح ہے، حضرت ہور میدان میں آتے ہیں، سب کسی کو چھوڑ کر امام حسین کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج ہمیں حق کا پتہ ہوتا ہے، سچ کا پتہ ہوتا ہے، لیکن پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم اسلام کا، حق کا، سچ کا ساتھ نہیں دیتے، تو پھر کوفیوں میں اور ہمیں کوئی فرق ہے؟ کوئی بھی فرق نہیں۔ جو غلط کرتا ہے ڈنڈے کی چوٹ پہ اس کو غلط کہیں، سارے کوئی کسی کا اڑا نہیں سکتا، لیکن جو حق کہتا ہے وہ خدا کا مقرر بندہ بن جاتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج دو محمد اللہ ہے،
محرم کا مہینہ بہت ہی بڑی ببرکت مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ کی بندگی کریں, اللہ کی عبادت کریں, خدا کو یاد کریں. بالخصوص 10 محرم رمضان کا روزہ رکھیں, 10 کا بھی رکھیں, 7 11 کا بھی رکھیں یا 9 کا بھی رکھیں, تاکہ ہمارے دشمنوں کی مخالفت ہو جائے. اور اس مہینے کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری تھی, ان کے شب و روز کیسے تھے, ان کا کربلا میں جانا کیسا تھا. ایک طرف آج کا دن آ رہے تھے, احرام باندھا جا رہا تھا, لیکن دوسری طرف امام حسین نے حج کو چھوڑ کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو بچانے کے لیے, قرآن کو بچانے کے لیے چند بندوں کو ساتھ لے کر کربلا میں چلے جاتے ہیں اور یہ واضح کر دیتے ہیں, دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے. الحمدللہ آج ہماری بھی خوشی کر رہے ہیں. ایک سال بعد ہم نے یہاں جامع مسجد کا آغاز کیا, نیچے بلڈنگ کے اندر ہم نے نماز جمعہ ادا کی. 1 سال تقریباً ہو چکا ہے اور 1 سال کے اندر آپ تمام دوستوں بزرگوں کے تعاون سے ہماری یہ مسجد کا ایک پلسٹر ہو چکا ہے. آج ہم اس مسجد کے اندر ہم نماز ادا کرتے ہیں. کل ہمارے دوست آئیں گے وہ باہر سے پلسٹر بھی کریں گے, ہم نے جو باتیں بھی لگانی ہیں, جو باتیں بھی کرنی ہیں, یہ سب کچھ آپ لوگوں کے تعاون سے ممکن ہوگا. اور آئندہ کے جتنے معاملات ہوں گے وہ آپ کے تعاون سے ممکن ہوں گے اور انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچے. اللہ حاضر قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.